اب میں بتاتا ہوں ممبر کیسے بنے گا. یہ سارے کجاوے جو اونٹ کے ہیں میں ترتیب بتاتا ہوں. ایک کہرا رکھو، پھر دوہرا، پھر تہرا، پھر چوہرا، اور اس طرح سیڑھیاں بنتی جائیں گی. کجاووں کا ممبر بنوایا، انوکھا ممبر بنا. کیسا ممبر بنا؟ کبھی ایسا بنا ہی نہیں تھا. اور اس کے بعد جب اعلان ہو گیا جلدی جلدی کجاوے اونٹ پہ رکھے، ممبر غائب. بنوایا اور امت سے توڑوایا. امت سے ممبر بنوایا اور امت سے توڑوایا. کہ وہ ممبر جس پہ ولایت علی کا اعلان ہوا ہے بنوا کے توڑوا دیا، اب دوسرا بیٹھ نہیں سکتا. ممبر بس ہم بیٹھے ہیں یا اس پر علی آئے ہیں. تو تین چیزیں ایسی تھیں کہ اگر کھانا نہیں بھی تھا تو تین چیزیں ایسی بڑھا دی تھیں کہ وہ یادگار رہ گئیں تاکہ واقعہ یاد رہ جائے. کیا ہیں تین چیزیں؟ وہ سن لیجئے. تین چیزیں: آفتاب کی حدت، گرمی کی شدت، اور ممبر کی جدت. تین ہی چیزیں تو یاد کرانی تھی، اس لیے کہ مسلمانوں کو تین ہی یاد رہتے ہیں. انوکھا ممبر. آ گئے ممبر پہ رسول اللہ اور علی کو ساتھ لائے. ایک بلندی پہ دو بھائی نظر آئے. بلندی پہ دونوں نظر آئے. ظاہر ہے کہ جس نے اعلان کروایا تھا عرش پر اعلان ہوا تھا، دیکھو کیسی محفل ولایت کی سجی ہے، کون کہاں بیٹھا ہے، پورا نقشہ بنا ہوا موجود. کون کس طرف تھا، کون کیا باتیں کر رہا تھا. چپکے چپکے، اس لیے کہ سناٹا تھا. آواز ایسی آواز کہ سب نے سنی. اس میں کیا پریشانی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. کعبہ بن کے تیار ہو گیا. آدم نہ آدم ذات، ایک اسماعیل اور ایک ہاجرہ اور ایک ابراہیم، باپ بیٹے نے مل کے بنایا. وہاں آبادی کا، شہر کا. اللہ نے حکم دیا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے پکارو، ایو ناس آؤ حج کے لیے، آؤ خانہ خدا میں حج کے لیے. ابراہیم نے کہا پروردگار کس سے کہوں، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، کہ تم پکارو تو. ابراہیم کھڑے ہوئے اور پکارا، اے انسانوں حج کے لیے آؤ. چاروں طرف سے لاکھوں آوازیں، اللہم لبیک اللہم لبیک. ابراہیم کہنے لگے یہ کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں؟ ارے کہا اللہ نے یہ ماؤں کے صلبوں میں، ماؤں کے رحموں میں، باپ کے صلبوں میں جو بچے ہیں وہ پکار رہے ہیں. ذرے ذرے سے آواز آ رہی تھی اللہم لبیک. تو آواز صلبوں میں چلی جاتی ہے. جب ابراہیم کی آواز صلبوں میں چلی گئی تو رسول کا خطبہ صلبوں میں سنا گیا. جن بچوں کے کان بہرے ہو گئے وہ ولایت علی کی مخالفت. آواز جس نے سنی ہے وہ علی سے محبت کر رہا ہے. یہ یا علی جواب ہے خطبہ غدیر کا. یا رسول اللہ ہم نے آپ کی آواز سنی تھی اس لیے ہم یہاں بیٹھے علی کے فضائل سن رہے ہیں. جو بہرے ہو گئے وہ کیوں سنے؟ ان سے زبردستی کیا ہے؟ کان بند ہیں. وہ جب رسول اللہ کی نہیں سن رہے تھے ہماری کیا سنیں گے؟ اللہ سب کے کانوں کو کھلا رکھے اور سامعہ سب کا تیز رہے ولایت علی والوں کا، کہ خوب سنتے ہیں
اور سنتے ہیں اور یہاں رکھتے ہیں، یہ نہیں کرتے ادھر سے سن کے ادھر سے نکال. یہی ہے ولایت علی کی کہ سب محفوظ رہے، حافظے کی فائل میں رہے. آواز کو اللہ نے محفوظ کر دیا. فضا میں ابھی رسول کی آواز خطبے کی موجود، اس لیے کہ اوروں کو بھی سننا ہے. ایک دن وہ آواز گونج اٹھے گی، واپس آئے گی آواز. اس لیے کہ جن جن نے اعتراض کیا ہے فضائل علی نہیں اتنے زیادہ پڑھنے چاہیے، پھر وہ خطبہ غدیر سنیں گے کہ سب سے زیادہ دنیا میں فضائل علی رسول اللہ نے غدیر خم کے خطبے میں پڑھے تھے. توحید، احکامات، رسالت سمجھا کر پھر علی کے فضائل شروع کیے، اور شروع یہاں سے کیے. یا علی سورہ الحم تمہاری شان میں اترا ہے. یا علی سورہ والعصر تمہاری شان میں اترا ہے. اور پھر فرمانا شروع کیا تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. پھر فرمایا یا علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں. پھر فرمایا میں شہر علم ہوں علی تم دروازہ ہو. مسلسل حدیثیں پڑھیں اور پھر فرمایا تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب ہے، ایک اطرت ہے، ایک قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں. اور اس کے بعد فرمایا یا علی تمہارے فضائل نہیں کم کرے گا لیکن وہ ہوگا جو مقصر ہوگا. تمہارے فضائل قصر کرے گا اس کو مقصر کہا جائے گا. آج جب یہ لفظ لوگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہاں سے آیا؟ یہ غدیر خم کے خطبے میں سب سے پہلے مقصر کا لفظ رسول اللہ نے استعمال کیا، اور یہ علی کے فضائل گھٹانے والوں کا نام رکھا ہے رسول اللہ نے. اور اس کے بعد فرمایا ہاں ہمیں علم ہے اے مسلمانوں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ ہمارا آخری سال ہے اور اب ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں، اس لیے ہم نے چاہا کہ تم سب علی کی ذات پر متفق ہو جاؤ. یہی تمہارا خلیفہ ہے، یہی تمہارا ولی ہے، یہی تمہارا مولا ہے، یہی تمہارا بادشاہ ہے. علی سے سرتابی نہ کرنا اور کبھی اس کے آگے چلنے کی کوشش نہ کرنا. اور جو کچھ علی کہیں اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تمہاری آخرت بھی سمر جائے گی اور تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی. اور دیکھو کبھی یہ کوشش نہ کرنا کہ علی کے خلاف چلنے کی کوشش کرنا. اور یہ بھی سن لو جو بھی علی کو آج کے بعد ولی نہیں مانے گا اور خلیفہ نہیں مانے گا وہ کان کھول کے سن لے کہ وہ پھر نہ اللہ کا کچھ بگاڑے گا، نہ رسول کا کچھ بگاڑے گا، نہ علی کا بگاڑے گا. ہم لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہارا کارواں جہنم کی طرف چلا جائے گا. سنو ایھا الناس، سنو جبریل نے ہمیں آ کے بتایا ہے کہ پہلے سے یہ طے ہو چکا ہے کہ علی کو ان کے منصب پہ نہ رہنے دیا جائے. ہمارے اللہ نے ہم کو یہ بات بتا دی ہے اور یہ بات بہت پہلے سے طے تھی، لیکن اس دفعہ کے حج میں وہ کمیٹی جس نے یہ طے کیا تھا مشورے سے ان تمام باتوں کو جو زبانی تھیں سب جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کیوں نہ اس کو تحریر کر لیا جائے. اور جو کتاب بنائی گئی جس میں یہ لکھا گیا کہ آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرح اسلام چلانا ہے، اس کے اصول ترتیب پائے ہیں اور کچھ نام ہیں، وہ نام بھی ہمیں جبریل نے بتا دیے ہیں. اور وہ جو کتاب لکھی گئی ہے، وہ جو کتاب لکھی گئی ہے اس کا نام صحیفہ رکھا گیا ہے. ہمیں پتا ہے اس کی 3 نقلیں ہیں، ایک خانہ کعبہ کے پاس گاڑی گئی ہے، ایک فلاں کے پاس ہے اور ایک فلاں کے پاس ہے. نام نہیں بتایا، نام نہیں بتایا. اور جنہوں نے یہ طے کیا ہے وہ سن لیں کہ اگر علی کو ان کے منصب پہ نہ رہنے دیا گیا
تو دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، توحید کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، رسالت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ولایت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، امت گھاٹے میں رہے گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ عصر کی قسم، سب گھاٹے میں ہیں، صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو چار چیزوں پر عمل کریں گے۔ ایک تو ایمان میں کامل ہوں اور عمل صالح کریں۔ عمل صالح نام ہے ولایت علی کا، اور جو ان پہ ظلم ہو اس پر صبر کریں اور ظلم کے ساتھ حق کی راہ پہ چلتے رہیں، پھر وہ ہوں گے جنت میں اور ہم ہوں گے۔ ایک طویل خطبہ دیا اور اس کے بعد علی کا بازو پکڑ کر اتنا اونچا کیا کہ سفید یہ بغل نمودار ہوئی۔ وہ لباس جو نیچے پہنے تھے وہ نظر آنے لگا سفید لباس، اوپر کالی عبا اور کالا امامہ تھا، اور علی کو اس طرح تیار کیا تھا کہ اپنا امامہ اتار کر سر پر باندھنے کے بعد ایک سرا شملہ بنا کے ادھر لٹکایا تھا اور دوسرا ادھر، اور تحت الحنک بیچ میں تھی، اور فرمایا تھا علی آسمانوں پر اس کو تاج کہا جاتا ہے، جیسے ہم نے تمہیں شب ہجرت بستر پر سلایا تھا، آج ہم نے تمہیں مولا بنایا ہے، با حکم الہی بنایا ہے۔ پھر آپ نے کہا ہاذا، بلند کیا اور انگلی کا اشارہ کیا، ہاذا۔ یہ ہاذا کیا ہے؟ یہ علی، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں آج سے اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ اشارہ، یہ والا علی، کوئی اور علی نہیں۔ تو چونکہ علی کی طرف اشارہ کیا تھا، اب یہ سنت ہو گئی، اس لیے جب مجلس ختم ہوتی ہے ہم کہتے ہیں السلام علیکم۔